الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بارگاہ کے آداب بھی بتائے. ہمیں نبی کی تعظیم کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ طریقہ بھی بتایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. جب نبی کی مجلس میں بیٹھو نبی کی محفل میں بیٹھو تو یکسوئی کے ساتھ بیٹھو. آپس میں گفتگو میں مشغول نہ ہو اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال بیکار ہو جائیں. جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہے حضرت ثابت ابن قیس، وہ بلند آواز تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ میری آواز بلند ہے، اللہ نے میرے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرے تمام اعمال جو ہے بیکار ہو گئے ہیں، میں جہنمی ہو گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نہیں دیکھا تو حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے کہ نبی نے آپ کو تلاشنے کا حکم دیا کہ کوئی اسے جو ہے تلاشے کہاں گئے ہیں. اسے
بخاری نے روایت کیا ہے حضرت انس ابن مالک سے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو حضرت ثابت ابن قیس جو بلند آواز سے انہوں نے سوچا میرے اعمال حقارت ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا کیونکہ میری آواز سب سے بلند ہوتی ہے، سب سے اونچی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ثابت ابن قیس کو تلاش کے یہاں لے آئے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی خبر لاتا ہوں. تو آپ حضرت ثابت ابن قیس کے پاس آئے تو انہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. آنے والے شخص نے کہا ما شأنک، آپ کا کیا حال ہے؟ فقال، انہوں نے کہا شر کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی، کہ میں تو برا ہو گیا، میں خراب ہو گیا ہوں اس لیے کہ میری آواز جو ہے نبی کی آواز سے بلند ہوتی ہے، نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میرے آواز سب برباد ہو گئے ہیں اور میں جہنمی ہو گیا ہوں. وہ شخص واپس ہوا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ساری خبر دی کہ یا رسول اللہ حضرت ثابت ابن قیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال حقارت ہو گئے، میرے جتنے اعمال سے سب برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں جہنمی ہو گیا ہوں. تو حضرت موسیٰ ابن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص دوبارہ جو ہے ایک بڑی خوشخبری لے کر گیا، ایک بڑی خوشخبری. کہا نبی کریم نے ارشاد فرمایا اذهب فقل له انك لست من اهل النار ولكن من اهل الجنہ. راوی فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو. تو جو نبی کی بارگاہ کے آداب و احترام کا لحاظ رکھتا ہے، فطری طور پر بلند آواز تھے مگر وہ بہت پشیماں ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ میں اپنی آواز کو دبا نہیں سکا اور خود کو جو ہے جہنمی تصور کرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب، احترام اور نبی کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے متعلق ایک روایت سنیں. حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب اللہ نے ہمیں یہ ادب بتایا نبی کا کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو، تو صحابہ کرام نے تو عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ نبی کی بارگاہ کی تو تعظیم توقیر کی ہی، نبی کی مسجد کا بھی احترام کرتے تھے. نبی کی مسجد کا بھی، اگر کوئی نبی کی مسجد میں آواز بلند کرتا تو صحابہ اسے پسند نہیں کرتے. حضرت سائب نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں. السائب نے یزید رضی اللہ عنہ قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فاتني بهذين فجئت بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجدتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے کنکر مارا، تو میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر ابن خطاب تھے. انہوں نے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا لاؤ.
تو میں گیا اور ان دونوں کو جو ہے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا من انت، تم دونوں کون ہو؟ ومن این انت، اور تمہارا تعلق کس علاقہ سے ہے؟ قالا، ان دونوں نے کہا من اہل طائف، ہم اہل طائف ہیں، ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، اس لیے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز بلند کر رہے۔ حضرت عمر بن خطاب صحابہ کرام رسول اللہ کی مسجد میں آواز کے بلندی کو نہیں پسند کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے پسند کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کہ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں کہ وہ صحابہ کرام کس طرح جو ہے اپنے نبی کی تعظیم توقیر بجا لاتے تھے، اور اسے امام مسلم، امام احمد نے روایت کیا ہے۔ انس ابن، یہ بھی روایت حضرت انس ابن مالک کی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يعلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شارة إلا في يد رجل۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر اقدس کے بال تراش رہا ہے، اور صحابہ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ حجام آپ کے بال مبارک کو تراش رہا ہے اور صحابہ ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کا کوئی بھی بال زمین پر نہ گرنے پائے، جب گرے تو میرے ہاتھ میں گرے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا، وَتُعَظِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم بجا لاؤ، نبی کی توقیر کرو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے کہ جب نبی کریم سر اقدس تراشواتے تو صحابہ گھومتے رہتے کہ کہیں بال زمین پر نہ گرنے پائے، اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ اس تعلق سے حضرت عروہ کی روایت کرتا آیت بہت مشہور ہے، میں وہ روایت بھی پڑھوں، بارہا اسے میں نے کئی نشستوں میں بھی پڑھا، اپنے جمعہ کے خطبہ میں بھی پڑھا، کیونکہ نبی کی تعظیم توقیر آج کا عنوان ہے۔ اس تعلق سے میں وہ روایت بھی پڑھوں جسے حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان دونوں نے مل کر روایت کیا ہے۔ ان مسور ابن مخرمہ و مروان رضی اللہ عنہ قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امرهم واذا توضا كانوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون علیہ النظر تعظیم له۔ حضرت مسور ابن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہ دونوں نے روایت کیا، دونوں نے کہا کہ عروہ یہ کفار کی طرف سے وکیل بن کر آئے اور صحابہ کرام کی تعظیم نبوی کے سلسلے میں جو معاملات تھے ان کو ملاحظہ کیا، صحابہ کے جو معاملات تھے نبی کی تعظیم کے تعلق سے اس کا ملاحظہ کیا اور کہا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے، کوئی ان کے زبان اقدس سے تھوک نکلتا تو صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ کر گرتا تھا۔ صرف گرتا ہی نہیں، حضرت عروہ فرماتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور اس تھوک کو صحابہ اپنے چہروں میں اور اپنے بدن میں مل لیتے تھے، اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ اس طرح نبی کی تعظیم و توقیر کرتے تھے صحابہ کرام۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق
عروہ فرماتے وَإِذَا أَمَرَهُمْ جب نبی انہیں کسی بات کا حکم دیتے ابتدروا امرہو تو صحابہ اس حکم کی تاجیل اس حکم کو خوب جلدی اس حکم کی تعمیل میں خوب جلدی کرتے ادھر نبی کی زبان اقدس سے باتیں نکلتی اور صحابہ تعمیل میں لگ جاتے صحابہ کرام کی یہ زندگی تھی کہ نبی کی باتیں سننے کے لیے ایک تو تیار ہوتے نبی کچھ حکمیں دیتے تو اسے کرنے کے لیے فوراً تیار رہتے ایک ہم ہیں کہ بارہا برابر اکثر سنتے رہتے ہیں نبی کا یہ حکم ہے نبی کے یہ فرمان ہے نبی کی یہ سنت ہے نبی کی یہ ادوار ہے نبی کے یہ کردار ہے مگر ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رہے آئیے اللہ کے حضور دعا کرے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے دے حضرت فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَدِرُونَ عَلَى وَضُوئِهِ جب نبی وضو کرتے تو وضو کے غسالے کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ جب نبی گفتگو کرتے تو نبی کی محفل میں صحابہ خاموش ہو جاتے گردنیں جھکا دیتے وَمَا يُعِدُّونَ عَلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ اور نبی کی تعظیم کی وجہ سے نظریں بھر کر نہیں دیکھتے تھے نظر اٹھا کے دیکھ رہے تو دیکھ رہے نبی کی تعظیم کی خاطر نظر بھر کر کبھی نبی کی نہیں دیکھتے تھے پھر جب یہ معائنہ کر لیا معاملات صحابہ نبی کی تعظیم کے تعلق سے معاملات صحابہ کا ملاحظہ کر لیا تو کفار کی طرف لوٹے تو کہا اے قومی ایو قومی واللہ لقد وفدت على الملوك وفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأيت ملكا قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا جب حضرت عروہ لوٹ کر کفاروں پہ پیش گئے تو کہا بخدا میں تو بہت سے بادشاہوں کے پاس وقت کی شکل میں حاضر ہوا ہوں قیصر کے پاس گیا کسریٰ کے پاس گیا نجاشیوں کے پاس گیا بخدا کہتا ہوں کہ میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی تعظیم اس طرح کی جا رہی ہو جس طرح محمد کی تعظیم محمد کے صحابہ کر رہے ہیں محمد کے صحابہ کر رہے ہیں کہ جب نبی تھوکتے ہیں تو صحابی میں سے کسی نہ کسی کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہاتھ میں سے لے لیتا ہے پھر اسے اپنے چہروں میں ملتا ہے اپنے بدن سے مل لیتا ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں جب آپ حکم دیتے ہیں تو حکم کی تعمیل میں تیزی دکھاتے ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے غسالے کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر لوگ سبقت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے نبی کی تعظیم توقیر نبی کی زندگی کو بہترین نمونہ اول جان کر اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح صحابہ کرام اپنی محبت کا اظہار کرتے دو چار اور مزید احادیث سنیں جس سے ہمیں یہ سبق ملے گا اور اپنی زندگی کو ہمیں بدلنے یا اللہ ہمیں توفیق دے صحابہ کی زندگی کو سنیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کہ محبت میں ابھی حضرت عروہ سے آپ نے سنا کہ نبی کو محبت تعظیم کی وجہ سے توقیر کی وجہ سے کبھی نگاہ بھر کے دیکھتے نہیں آنکھیں سے آنکھیں نہیں ملاتے ایک روایت حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ان ابن شماسہ المہری رضی اللہ عنہ قال حضرنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال وما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اتقت لاني لم اكن املا عيني منه اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابن شمامہ الخطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت عمرو ابن عاص جب مرض الموت میں تھے آخری گھڑی تھی آپ کی تو میں ان کے پاس گیا تو آپ جو ہے خود روئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں تھا میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب کرتا اور میری نگاہ میں آپ سے مکرم معظم بڑا کوئی
کوئی نہیں تھا، اور آپ کی اجلال کی وجہ سے، عظمت جلالت کی وجہ سے میں نے آپ کو کبھی بھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نبی کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ آپ کی جلالت کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی تعظیم کی خاطر، آپ کی جلال میں نے کبھی بھی نگاہ بھر کر اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو صحابہ کرام سے سبق لینے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحابہ کی زندگی اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بوسہ لیتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا کہ نبی کریم رحیم علیہ التسلیم کے دست اقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے، یہ بھی نبی کی تعظیم ہے۔ اس تعلق سے دو روایت سنیں۔ حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن عبد الرحمن ابن لیلہ رضی اللہ عنہ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ حدثه وذکر قصہ قال فدنونا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یدہ، اسے ابو داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انواس میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور پھر کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریب ہوئے تو ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ لے لیا، بوسہ لے لیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور آج بہت سے نادان لوگ بوسہ لینے کو بدعت شمار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نادانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی تعظیم کا تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم توقیر تو ایمان ہے جناب، ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسی تعلق سے ایک روایت حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں۔ وہ وقت عبد قیس جب آیا تھا آپ اس میں شریک تھے۔ ان زارع رضی اللہ عنہ وکانا فی وقت عبد قیس قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل ید رسول اللہ ورجلین، اسے بھی امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، بخاری نے بھی روایت کیا، بخاری نے اسے اپنے ادب میں روایت کیا ہے۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ وقت اپنے قیس میں شریک تھے، شامل تھے۔ انہوں نے کہا جب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی سواری سے جلدی سے اترا، جلدی سے اترنے کی کوشش کیا اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کے قدم اقدس کا بوسہ لینے لگا، آپ کے دست اقدس کو چومنے لگا اور پائے ناز کو، قدم مبارک کو چومنے لگا۔ تو قدم کا بوسہ لینا، ہاتھوں کا بوسہ لینا، یہ تو سنت نبی ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کے کردار کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ اپنے نبی سے کس کس طرح سے تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک بڑی روایت، لمبی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قریش کی طرف بھیجا تھا۔ تو قریش نے حضرت عثمان بن عفان کو جو ہے ایک آفر دیا کہ دیکھو تم آ گئے ہو تو تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں نبی کی تعظیم کس طرح، توقیر ان کے دل میں کس طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کی تعظیم توقیر صحابہ کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب حضرت عثمان بن عفان کو نبی نے قریش کے پاس بھیجا تھا تو قریش نے آفر دیا کہ آپ طواف کر لیں، تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ فَأَبَى أَن يَطُوفَ وَقَالَ كُنتُ لَا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ کرو. قریش نے کہا آپ کر لیں طواف، تو آپ نے کہا میں جب تک رسول اللہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا میں نہیں کروں. یہاں تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کے زندگی سے تعظیم نبی سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کا وہ بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں آپ کو سناؤں جسے طبرانی نے روایت کیا ہے. ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحى الیہ وراسه في حجر علی فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فردد عليه الشمس. قالت اسماء رضی اللہ عنہا فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعد ما غربت. تعظیم نبی کا سیرہ دیکھیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سایہ دست حضرت علی کی گود میں تھا. یہاں تک کہ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج ڈوب گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے. لیکن جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر بجا لاتا ہے، اللہ کیا صدا دیتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں فردد علیہ الشمس، اے اللہ ان پر سورج کو پھر لوٹا دے. حضرت اسماء فرماتی ہے قالت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت اسماء فرماتی ہے رأیتها غربت، میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا. ورأیتها طلعت بعد ما غربت، میں نے دیکھا جو سورج ڈوب گیا تھا وہ پھر سے طلوع ہو گیا. نبی کی تعظیم میں، نبی کی توقیر میں حضرت علی رہے تو حضرت علی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے طلوع کر دیا، پھر سے طلوع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر جو ہے تعظیم کرتے تھے. اپنی زبان سے الفاظ نکالنے وقت بھی کس طرح آپ احتیاط کرتے تھے. ذرا دو روایت آپ سنیں اس تعلق سے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے. زبان سے نکلنے والے الفاظ دیکھیں آپ. دو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی کی تعظیم کرتے تھے. ایک روایت حضرت قیس بن مخرمہ کی ہے جسے ترمذی نے روایت کیا اور حاکم نے بھی. ان قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ قال ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل فی قال وسأل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قباسہ ابن اشیم اخا بنی عامر بن لیث انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. حضرت قیس ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہے عام الفیل کا جو سال تھا، عام الفیل کا سال، اس سال میں پیدا ہوئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعمر بن لیث کے بھائی قباس ابن اشیم سے پوچھا اچھا بتاؤ تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں. اب دیکھیے کس طرح جواب انہوں نے دیا، تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا اکبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. انہوں نے جواب دیکھی کس طرح دیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں، میں صرف پیدائش میں آگے ہو گیا. صرف آپ عمر میں بڑے تھے مگر جواب دیکھیں
پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھیں کس طرح زبان سے نکالے گئے رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں، میں تو صرف پیدائش میں آگے ہو گیا، صرف پیدائش میں آگے ہو گیا۔ ایک روایت اسی تعلق حضرت عباس کی بھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ سے جب اس تعلق سے سوال ہوا، اسے حضرت مغیرہ ابن ابی رزین نے روایت کیا ہے، اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں سب صحیح ہیں، رجال صحیح۔ اسے سنیں، مغیرہ ابن ابی رزین رضی اللہ عنہ قال قیل للعباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ ابن ابی شیبہ اور حاکم کی روایت۔ حضرت مغیرہ ابن ابی رزین سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں ایما اکبر انت ام النبی، آپ بڑے ہیں یا نبی، آپ بڑے ہیں یا نبی، چچا سے سوال ہوتا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا تو بھتیجا ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے، مگر آج بہت سے لوگ کہہ دیتے بڑے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کریمہ پڑھنے کی توفیق دے، صحابہ کی زندگی دیکھنے کی توفیق دے۔ حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ فقال هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم مجھ سے بڑے ہیں، میں صرف ان سے پہلے پیدا ہو گیا، بڑے وہی ہیں، صرف پہلے میں پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی تعظیم توقیر بجا لانے کی توفیق دے، صحابہ کی زندگی کو دیکھنے سننے سمجھنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم